बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और शॉर्ट वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लाइव ट्रेडिंग रूम में हम अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपने साथ ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको आज की ट्रेड के बारे में कुछ गाइड करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। किसी भी ज़रूरत के लिए आप मुझसे ऑफिस टाइम में रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। आज सर्वर टाइम के मुताबिक तकरीबन 10 बजे हमें क्रूड ऑयल के ऊपर एक बाई का सिग्नल मिला, जिसे हमने ट्रेड किया। हमारा टेक प्रॉफिट 50 पिप्स और स्टॉप लॉस भी 50 पिप ही था। इस ट्रेड को हमने 40 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर खुद ही बंद कर दिया। टेक प्रॉफिट का इंतज़ार नहीं किया और इस ट्रेड में टोटल हमें 40 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेड का टोटल ड्रा डाउन 0 पिप रहा, यानी ट्रेड स्टार्ट होने के बाद माइनस में बिल्कुल भी नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये ट्रेड क्यों की, इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के एतबार से आज की ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ कन्फर्मेशंस मिलने पे हमने इस ट्रेड को स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद दोबारा हमने एक और ट्रेड स्टार्ट की, जिसके बारे में अगली वीडियो में आपको गाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ कंफर्मेशन मौजूद थी। टेक्निकल एनालिसिस के एतबार से वो एक अच्छी ट्रेड थी और अगली वीडियो में हम उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल आज जो हमने पहली बाई की ट्रेड की, वो ट्रेड सर्वर टाइम के मुताबिक 10 बजे इस कैंडल पे हमने स्टार्ट की। हमारा ट्रेड स्टार्टिंग पॉइंट 49.00 था। इस ट्रेड में हमारा टेक प्रॉफिट 49.50 पे था, जबकि इस ट्रेड को हमने 49.40 पर इस जगह पे टेक प्रॉफिट को हिट करने की बजाय खुद ही क्लोज कर देना मुनासिब समझा। जिस तरह से हमने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी कि अगर एक ही कैंडल बहुत बड़ी सारी बन जाए तो वो मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी ला सकती है, और यहाँ पे भी कुछ यही हुआ कि ये एक कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी, जो कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने का इशारा थी, और इसीलिए हमने टेक प्रॉफिट का इंतज़ार किए बगैर अपनी इस ट्रेड को जल्दी टेक प्रॉफिट हिट किए बगैर बंद कर दिया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमने इस ट्रेड में 40 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया। हमने ये ट्रेड क्यों स्टार्ट की, इसके लिए हमने क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस को मद्देनज़र रखा, अब आपको उसके बारे में तफसीलन गाइड करते हैं। हम अपने फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग रूम के एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स और अपनी स्पेशल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन इन वीडियोस के अंदर हम आपको किसी फैंसी स्ट्रेटजी या फैंसी इंडिकेटर्स की तरफ ले जाने की बजाय कोशिश करते हैं कि आपको उन्हीं टूल्स और उन्हीं सिस्टम्स के तहत समझाएं जो कि आपको मेटा ट्रेडर में बग़ैर किसी चीज़ को, बग़ैर किसी पैसे को खर्चे अवेलेबल हैं। यानी हम मेटा ट्रेडर के अपने पर्सनल इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, चैनल्स, ट्रेंड लाइंस, इन्हीं टूल्स के ज़रिए ट्रेड्स को समझाने की कोशिश करते हैं। अपने एनालिसिस के लिए हम तकरीबन तमाम मेजर टाइम फ्रेम्स को एक नज़र ज़रूर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम से लेके H4 टाइम फ्रेम यानी 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का H1 टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये हमारे पेश नज़र रहते हैं, ताकि हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले उस ट्रेड की कंफर्मेशन हासिल कर सकें। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पिछली ट्रेड में हमने देखा था कि मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट अपने 50 लेवल के ऊपर यानी $50 के लेवल पर पहुंचने की कोशिश में है। मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड से वापस आई थी और रिकवरी की तरफ चलते चलते 100% के लेवल की तरफ पहुंचने की कोशिश में थी। इसी कोशिश में कल पिछले दिन हमारे पास जो कैंडल बनी
ڈیلی کینڈل یہ ڈریگن فلائی ڈوجی کینڈل ہے. ڈوجی کینڈلز پوائنٹ آف انڈیسیژن کی علامت ہیں، یعنی یہ ایسی کینڈلز ہیں جو مارکیٹ میں ٹریڈرز کے فیصلہ کرنے کی قوت کو بتاتی ہیں. جب بھی ڈوجی کینڈلز آتی ہیں تو مارکیٹ میں ٹریڈرز کسی بات کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو وقتی طور پہ روک دیتے ہیں. تمام ڈوجی کینڈلز مختلف قسم کے اثرات لے کے آتی ہیں. ڈریگن فلائی ڈوجی کینڈل کو عام طور پہ بلش کینڈل بھی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ مارکیٹ کو بعد میں بلش کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. ڈوجی کینڈلز پوائنٹ آف انڈیسیژن یعنی مارکیٹ کے اندر تبدیلی ہونے والی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال ہماری یہ ڈوجی کینڈل ہماری 14 پیریڈز کی موونگ ایوریج کے اوپر بنی اور ایک قسم کی سپورٹ کی علامت تھی. اسی کو مزید کنفرم کرنے کے لیے اگلے ہمارے ڈیلی ٹائم فریم کے ہی چارٹ پہ ہم نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو یوز کیا، اور اس فیبوناچی ریٹریسمنٹ میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے بلش ٹرینڈ کو ریٹرن کرنے کے بعد اس ڈوجی کینڈل کے ذریعے جو سپورٹ حاصل کر رہی ہے وہ 38.2 کے لیول پہ کر رہی ہے. یہ ایک اچھی سپورٹ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ہم نے بائی کی طرف زیادہ توجہ دی. H4 کے ٹائم فریم پہ اگر ہم چلیں تو مارکیٹ اپنے اپ ٹرینڈ کو ریٹرن کرنے کے بعد اپنے گولڈن ریشو 61.8 پہ واپس آئی، اور پھر یہاں سے مارکیٹ میں اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا، اور اس اپ ٹرینڈ کا آغاز اس بلش انگلفنگ پیٹرن سے ہوا. تو اسی لیے ہم اس آج کے دن میں بائی کی ٹریڈ کے لیے متلاشی تھے، اور جس کینڈل پہ ہم نے ٹریڈ سٹارٹ کی وہ اس جگہ پہ سٹارٹ ہوئی. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی جگہ پہ مارکیٹ لگاتار سپورٹ لینے کی کوشش میں تھی، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈبل باٹم پیٹرن بھی اویلیبل ہے. دونوں ہی کینڈلز بلش کینڈلز ہیں، اور دونوں کینڈلز مل کر ڈبل باٹم بنا رہی ہیں، جو کہ ایک اسٹرانگ بلش سگنل ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم بائی کی سگنلز کا ویٹ کر رہے تھے. اگر H1 ٹائم فریم پہ چلیں تو مارکیٹ فیبوناچی ریٹریسمنٹ ایک چھوٹے سے ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد ریٹرن کرنے کے چکر میں تھی، اور مارکیٹ جب بھی ریٹرن کرتی ہے تو عام طور پہ ماہرین کہتے ہیں کہ مارکیٹ کا پرائمری ٹارگٹ 61.8% ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ مارکیٹ 80 سے 90% تک 61.8% تک جانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے ہی یہ کینڈل بنی ہمارے پاس پچھلی H4 ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے، ڈبل باٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک بلش اپرچونٹی تھی جس کو ہم نے اویل کیا. 30 منٹ ٹائم فریم پہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں ہمارے پاس جو ریٹریسمنٹ ہو رہی تھی اس میں مارکیٹ اس لیول پہ 61.8% کے لیول تک جانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ اپنی اس ٹریڈ کو سٹارٹ کیا. اس ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے سوائے ڈبل باٹم پیٹرن کے جو کہ ہمیں H4 چارٹ میں حاصل ہوا، ہمارے پاس کو بہت زیادہ اچھی کنفرمیشنز نہیں تھیں. اس لیے ٹیکنیکلی اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو یہ ٹریڈ ایک رسکی ٹریڈ تھی جس کو ہم نے کیا، لیکن الحمدللہ پروفٹ حاصل کیا. لیکن زیادہ تر ہم اپنے طالب علموں، اسٹوڈنٹس اور دوستوں کو اس قسم کی رسکی ٹریڈز کرنے سے منع کرتے ہیں. صرف ایسی ہی ٹریڈز کریں جن میں آپ کو کافی زیادہ کنفرمیشنز حاصل ہوں. اگرچہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ ایک بہت ہی لاجواب ٹول ہے، لیکن فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کے پاس دیگر ٹیکنیکل انالیسس ٹول سے بھی کنفرمیشن حاصل ہو جانا بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سوائے فیبوناچی اور ڈبل باٹم کے اور کوئی بہت پختہ بلش کنفرمیشن نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی مارکیٹ کے بلش ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس ٹریڈ کو سٹارٹ کیا. 49.00 پہ ہم نے اس ٹریڈ کو سٹارٹ کیا. 49.50 کے اوپر ہمارا ٹیک پروفٹ تھا، اور چونکہ ٹریڈ بہت زیادہ پروفٹ کے قریب گئی، لیکن ایک ہی بہت بڑی کینڈل بنی جو کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ
مارکیٹ کے اندر انسٹیبلٹی لا سکتی ہے، اس لیے اس ٹریڈ کو ہم نے وقت سے پہلے ہی پروفٹ لے کے بند کر دیا۔ اور آپ اگر اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ ٹیک پروفٹ سے 2-3 پپ پہلے ہی ریٹرن کر گئی، اور اسی لیے ہمارا ٹریڈ کو وقت سے پہلے بند کر دینے کا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوا۔ یہ ٹریڈ 10:00 پہ سٹارٹ ہوئی تھی سرور ٹائم کے مطابق، اور 11 بجنے سے کچھ دیر پہلے ہم نے اس ٹریڈ کو بند کر دیا۔ 1 ہی گھنٹے کے اندر مارکیٹ اتنی زیادہ بلش ہو گئی کہ ہمارے پروفٹ ٹارگٹس کی طرف پہنچی، اور ہم نے اپنا پروفٹ حاصل کرتے ہوئے اس ٹریڈ کو بند کر دیا۔ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، ایک ہی کینڈل یا ایک ہی گھنٹے میں بعض اوقات ٹریڈز بند نہیں ہوتی، آپ کو زیادہ لمبی دیر تک ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے کے بعد اور ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس کے اوپر اپنا انالیسس پورا کریں، اور ٹریڈ سٹارٹ کرنے کے فوراً بعد اپنا ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس لگا دیں۔ اپنے انالیسس پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی ٹریڈ کو ٹیک پروفٹ یا سٹاپ لاس ہٹ ہونے کے قریب جانے دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے، اور میں یہ پھر کہوں گا کہ اگر ایک ہی کینڈل بہت زیادہ بڑی بن جائے تو زیادہ لالچ میں مت جائیں، اپنی ٹریڈ کو وقت سے پہلے بند کر دینے میں بھی بہتری ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت بڑی بڑی کینڈلز مارکیٹ کی سٹیبلٹی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں ایک اور سگنل ملا جو کہ سیل کا سگنل تھا، اور وہ ایک بہت ہی بہترین سیل کا سگنل تھا، جس میں ہمارے پاس کچھ اسٹوکیسٹک ڈائیورجنس کی کنفرمیشنز تھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس ٹریڈ کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے پاک ایگل لائیو ٹریڈنگ روم سے میں ڈاکٹر ضیاء الحسن اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔